وہ بہت بڑا مہربان بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ اور دوری نہیں، یہ بات ہے، یہ عمل ہے، یہ نیکی ہے، اگر آپ کرو تو آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر کتاب الدعوات کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب فضل التسبیح، وہاں پہ حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، کوئی انسان ایک دن میں 100 مرتبہ خلوص دل سے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کلمات کہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حطت عنہ خطایا، ان چھوٹے سے کلمات کی وجہ سے وہ بخشنے والا اتنی بخششوں کی برسات برساتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کے ایک دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کہنے کی وجہ سے اس بندے کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ آگے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے کیوں نہ ہوں، کتنی سمندروں کی جھاگ ہے، لیکن آج ابھی اسی وقت آپ اس کے در پر سچی توبہ کریں اور بیٹھ کے 100 مرتبہ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا کہ 100 مرتبہ کہنے کی وجہ سے شرط یہ ہے کہ آپ کا دلی جذبہ ہو، بخشوانے کا فکر ہو، اس کو خوش کرنے کا جذبہ ہو، فکر ہو، فرمایا کہ یہ 100 بار کہہ لیں اللہ پاک سمندر کی جھاگ جتنے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگلی حدیث پر غور کریں، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا گیا باب استحباب ذکر بعد الصلاۃ، کہ آپ جب نماز کے پاس بیٹھتے ہو اور پھر ذکر کرتے ہو، اس ذکر کا بیان۔ اور میں آگے بات لے کے جانے سے پہلے یہ آپ سچوں کے سامنے گزارش کروں، یہ عادت ڈالو۔ کافی سارے ساتھی ہوتے نماز پڑھ کے فلفور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ لمحات آپ دنیا سے، دکان سے، دفتر سے، گھر سے کٹ کے یہاں آئے ہو، اگر 4 منٹ مزید لگا کے یہ ذکر پڑھے کرو گے تو اس میں کون سی نقصان والی بات ہے؟ ابھی آپ کو ان اوقات کی قدر نہیں، اس اوقات کی قدر تب پڑے گی جب یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی۔ ان لمحات کی قدر ان کو ہوگی جو صدیوں سے قبر میں پڑے گے، قبر کے چھوٹے سے گھر جسے ہم لحد کہتے ہیں، سامی کہتے ہیں، جو اس میں سوئے پڑے گے، ان کو ان لمحات کی قدر ہے۔ اس وقت وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش ہم اپنے لمحات نیکی میں لگاتے، لیکن ان بیچاروں کی کاش کسی کام کی نہیں۔ اور آج ہم ہیں جو ابھی یہ معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں، ایسے نہ ہو کہ ہم بھی یہاں سے جا کے اس قبر کے چھوٹے سے گھر میں، اس لحد میں، سامی میں سو کر پھر ہم ان چیزوں پر غور کرنے لگیں کہ کاش ہم نے فلاں وقت یہ کیا ہوتا، پھر یہ کاش والی بات کام نہیں آئے گی۔ تو ان لمحات کی قدر کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد بیٹھ کے ان جب اذکار کا تذکرہ فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ 33 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، جو بندہ پھر کہتا ہے 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وقال تمام المئہ، یہ 99 تو ہو گئے، اس کے بعد 100 پورا کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر جو بندہ مزید ایک مرتبہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ 100 دعائیں مکمل ہوئیں۔ اب پڑھنے والا، فرمایا پڑھنے والے کے لیے خوشخبری یہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کفرت خطایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر کسی کے وجود پر سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہیں، لیکن جس نے نماز کے بعد یہ عمل کیا، اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے سارے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ سمندر کی جھاگ جتنے کیوں نہ ہو۔ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اچھا، آگے بات لے کے جانے سے پہلے کافی لوگوں کو انگلیوں پہ یہ ذکر گننا نہیں آتا، وہ کافی کہتے ہیں کہ تسبیح ہونی چاہیے، یا کافی ساتھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کیسے گنے، یہ آسان ہے، آپ کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، اس انگوٹھے کی ڈیوٹی لگا لیں گننے کی کہ یہ گنے گا،
باقی رہتی ہیں 4 انگلیاں. 4 انگلیوں کے آپ بیچ میں دیکھیں گے 3 نشان ہیں. 1 2 3. ایک انگلی میں 3 ہو گئے, دوسری انگلی کے ملائے 6 ہو گئے, تیسری انگلی کے ملائے تو 9 ہو گئے, اور آخری جو یہ انگلی ہے اس کے 3 کے بجائے آپ 2 شامل کریں, نیچے والا اور یہ بیچ والا. ایک مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 3 ہو گئے. پھر دوسری سے آج جب گنیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 6 ہو گئے. تیسری سے گنیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 9 ہو گئے. اب آخری انگلی اس کے آخر میں 2 گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ 11 ہو گئے. اسی طرح ایک مرتبہ اور گنیں گے 22 ہو جائیں گے. اسی طرح تیسری بار گنیں گے 33 ہو جائیں گے. کہ 33 کی تعداد بڑی آسان ہے اگر کسی کو یہ ترتیب آ جائے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے, 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لے, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے, اور آخر میں ایک مرتبہ یہ جو دعا بتائی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آپ کی نظروں میں یہ کلمات چھوٹے ہوں گے, یہ عمل چھوٹا ہوگا, یہ محنت چھوٹی ہوگی, لیکن سنو اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی حیثیت ہے, اتنی بڑی حیثیت ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں حدت عنہ خطایا وان کان مثل زبد البحر. اللہ پاک اس کے بدلے میں سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بھی آپ کے معاف کر دے گا. مزید ایک مقام پر حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب الدعوات کے اندر امام ترمذی ایک حدیث باب لائے, باب ما جاء فی فضل التسبیح. اب ان احادیث کے ذریعے ایک تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مالک کتنا بخشنے والا ہے, اس کے بخشش کے دروازے کتنے وسیع ہیں, اور دوسرا ہمیں طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ عمل کرو آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی سی دعا ہے, لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے کوئی پڑھ لے تو کفرت عنہ خطایا, اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. آگے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں گے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا. مزید مستدرک حاکم کے اندر کتاب الدعا کے اندر امام صاحب نے وہاں پہ باب نہیں ہوتے, ایک حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ کثیرا ولا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی سی دعا, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ کثیرا ولا حول قوت الا باللہ. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی خلوص دل سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے, ماضی کے گناہ بخشوانے کے لیے ایک جذبے اور فکر کے ساتھ یہ پڑھے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کفرت خطایا ہو, اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. وَإِن كَانَتْ أَكْثَرَ من زبد البحر. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ ہوں گے مالک تب بھی معاف کر دے گا. آسان کلمات ہیں. آپ کبھی سوچیں گے ان باتوں پر کہ یہ کیسے ممکن ہے, اتنے سے کلمات, اتنی بخشش, لیکن اس سوال کا جواب آپ کو فی الفور مل جائے گا جب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ دینے والا کون ہے, اللہ. جب سوچیں گے یہ کس کی طرف سے اعلان ہے, کتنا بڑا بادشاہ ہے, کتنا بڑا سخی ہے, کتنا بڑا داتا ہے, جب آپ یہ سوچیں گے آپ کا ضمیر کہے گا کہ یہ ممکن ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا رب اتنا سخی ہے, اتنا بخشنے والا ہے. کئی حدیثوں میں فرمایا یہ عمل کر لو, یہ عمل کر لو, یہ عمل کر لو, سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. بلکہ بعض روایات میں تو نبی کریم علیہ السلام نے اور بڑی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا سمندر کی جھاگ کیا آپ کے تصور میں نہیں آئے گا, لیکن اس پہ ایمان رکھتے ہیں کیونکہ کہنے والی ذات محمد کریم علیہ السلام کی ہے, اللہ کی طرف سے بتا رہی ہے, ہمارا ایمان ہے, حق ہے. فرمایا کہ تم یہ نیکی کے چند کام کرو
لیکن کرنے کے ساتھ جذبہ ہو، عادت کے طور پر نہیں، رسم کے طور پر نہیں، محض کر دینا ایسے نہ ہو، ایک جذبہ ہو، ایک فکر ہو، ایک مقصد ہو، یہ آیات یہ حدیث مقاصد نظر میں ہوں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کام کر لو، میں محمد کریم علیہ السلام اپنی زبان سے گواہی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، اللہ تمہارے گناہوں کو ایسے صاف کر دے گا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب فضائل القرآن کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے، باب اسلام عمر بن انبسہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی بڑے دور سے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں پہنچا۔ یہ ابتدا اسلام کا زمانہ تھا، نبی کریم علیہ السلام سے دین کی کچھ باتیں سیکھی، معلوم کی، لیکن ان باتوں میں جو آج میں آپ کو موقع کی مناسبت سے بات بتاؤں، اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کی بخشش کا بھی معاملہ بتا رہے ہیں، وہ کتنا بڑا بخشنے والا ہے، اور ساتھ میں بخشوانے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابی کا نام ہے عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے دور سے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بیٹھ، تجھے یہ چیز سکھاتا ہوں، اس پہ عمل کرنا۔ کہا اللہ کے حبیب کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ عمر اچھے طریقے سے وضو کر لیا کر۔ پھر آپ نے فرمایا جو انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قام، پھر وہ کھڑے ہو کر وہ صلی، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ حمد اللہ و اسنا علیہ، اور نماز میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، وہ مجدہ باللذی، پھر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، وفق قلبہ للہ، جتنی دیر نماز میں کھڑا ہے اپنے دل کو، معاملہ تو یہی ہے، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارا دل ہمارا دماغ آگے پیچھے، فرمائے سے نہ، اپنے ذہن کو حاضر رکھو، اپنے دل کو حاضر رکھو۔ فرمائے کہ وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو کے اپنے دل کو حاضر رکھ کے کوئی بندہ اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس بندے کی مثال اس ہے کہ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيَّتِهِ، وہ گویا اپنے گناہوں سے ہٹ گیا، اس کے گناہوں سے دھل گئے۔ پھر آگے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کَحَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے نیکی کے جذبے کے ساتھ یہ عمل کیا اس کے گناہ ایسے دھل گئے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے یہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ کتنی بڑی سخاوت ہے اور کتنی آسان ہے۔ امام ترمذی سنن ترمذی کے اندر ابواب التفسیر کے اندر سورہ صاد کی تفسیر میں یہ حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 3 کام کر لو، 3 چیزوں کی عادت اپنے اندر ڈال دو۔ اللہ کے حبیب کون سی؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے جو انسان فرض نماز پڑھنے کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا رہے، جس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ہم جو نماز پڑھ کے فی الفور چلے جاتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ادھورا کام ہے، یہ دین پہ پورا عمل نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو انسان نماز پڑھنے کے بعد بھی مسجد میں کچھ دیر تک بیٹھا رہتا ہے، اور دوسرا کام اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ مسجد کی طرف اکثر پیدل چل کر آتا ہے اور جماعت میں پہنچتا ہے۔ یہاں سے دوسری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اگر کوئی ساتھی قریب میں رہتا ہے اور مسجد تک پیدل آنا اس کو آسان لگتا ہے تو خام خواہ سواری استعمال نہ کی جائے، جائز ہے، لیکن جب ضرورت ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا کام یہ کوئی چل کر جماعت میں شامل ہو، اور آگے فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءَ عَلَى الْمَكَارِهِ، اچھے طریقے سے وضو کرے۔ 3 کام ترتیب اگر میں بتاؤں، گھر سے بہتر طریقے سے وضو کرے، بہتر طریقے کے ساتھ وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف چل پڑے، مسجد میں آ جائے، مسجد میں آنے کے بعد فرض نماز پڑھے، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر تک مسجد میں بیٹھنے کی عادت بنائے، بیٹھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، آپ میں سے جس کی عادت یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا بندہ زندگی میں جب تک رہے گا عاش خیرن، خیریت سے رہے گا، ماتا خیرن،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بندے کی موت بھی اچھائی پر، خیر پر، بھلائی پر آئے گی۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جب یہ نماز پڑھ کے واپس جاتے ہیں، حالانکہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اور خاص کر وہ احباب جو نماز پر آتے بھی ہیں ان کے لیے تو انتہائی آسان ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس ترتیب کے ساتھ چلے تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کی مثال ایسے ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حج کا تذکرہ کیا، صحیح بخاری کے اندر کتاب الحج کے اندر باب فضل الحج المبرور کے اندر رسول کریم علیہ السلام فرماتے من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق، جس بندے نے حج کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی فسق و فجور والا کام نہیں کیا، رجع، حج کر کے اپنے علاقے کی طرف لوٹا، اپنے وطن کی طرف لوٹا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ حیئتہ یوم ولدتہ امہ، اس کے وجود پر اب کوئی گناہ نہیں، سمجھو کہ یہ آج اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی کہ آپ کا رب اتنا بخشنے والا ہے، اتنا سخی ہے کہ آپ بخشش مانگ کر تو دیکھو، اس کی بخشش بہانے تلاش کرتی ہے۔ آپ اس سے ڈرو، خوف رکھو، محبت رکھو، امید رکھو، معافیاں مانگو، آپ کے اندر یہ جذبات آ جائے، وہ ساری کوتاہیاں معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق کے اندر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا کہ باب الخوف من اللہ، حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کسی زمانے میں تھا، بڑا گنہگار تھا، بوڑھا ہو گیا، وفات قریب ہے، بیٹوں کو بلایا، بیٹے آئے، کہا بیٹو جب میں مر جاؤں نا تو آپ مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد جو میری راکھ بچے وہ دنیا کے مختلف سمندروں میں پھینک دینا۔ بیٹوں نے صحیح کیا۔ اب ظاہری طور پر دیکھیں کہ غلطی پر مبنی کام ہے، کوئی اپنے جلانے کی وصیت کرے تو کتنا عجیب لگتا ہے۔ اس بندے نے یہ وصیت کہ مجھے جلا دو، جلانے کے بعد میری راکھ مختلف سمندروں میں پھینک دو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی کیا گیا، وہ فوت ہو گیا، بیٹوں نے اس کو جلا دیا، جو راکھ تھی وہ مختلف سمندروں میں ڈال دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ جیسے ہی دنیا سے گیا، اللہ تو قادر ہے، مولا کریم نے بندے کو کھڑا کیا، زندہ کیا، اور مولا کریم نے سے پوچھا ما حملک علی ان صنعت ہکذا، اے میرے بندے یہ وصیت تو نے کیوں کی، یہ کام تو نے کیوں کیا، کس وجہ سے، کس معاملے میں تجھے اس کام پر ابھارا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے اس بندے نے اللہ کے حضور جواب دیا مولا کریم یہ میں نے اس لیے کیا کہ میں اپنے گناہوں سے ڈر گیا، میرے دل میں خیال آیا میں بڑا مجرم، میں بڑا پاپی، نادان سا انجان سا بندہ تھا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا، اس نے یہ سمجھا اگر میں اس طرح کر دیا جاؤں گا تو اللہ مجھے نہیں اٹھائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے جب یہ بات کی اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے یہ میں نے کام کیا، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اس بندے کو کہا گیا بندے جا پھر ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ کوئی ڈر رکھے تو صحیح، ہمارے دلوں میں سینکڑوں ڈر موجود ہے، غربت کا ڈر گئے، بیماری کا ڈر گئے، وڈیروں کا ڈر گئے، سیاسی، سماجی، معاشرتی بہت سارے خوف ہیں، لیکن اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جبکہ سب سے مقدس ترین ڈر تو یہ ہے، فرمایا کہ وہ اتنا بخشنے والا ہے، تم دل میں ڈر رکھو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گناہگار عورت تھی، بدکارہ، وہ راستے سے جا رہی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس نے چھوٹا سا کتے کا پلہ دیکھا، وہ پیاس کی وجہ سے زبان نکال کر زمین کو چاٹ رکھا گیا۔ اے جانے والی نہ عابدہ، نہ زاہدہ، نہ نیک، نہ متقی، نہ پرہیزگار، اے گناہگار خاتون ہے جس کے وجود پر بڑے بڑے گناہوں کا وبال ہے، جا رہی ہے، لیکن اس کی نظر اس چھوٹے سے پلے پہ پڑی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا اس نے فی الفور ایسے کیا، سمجھ گئی کہ اسے پیاس نے ستایا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، رحمت للعالمین فرمایا اس نے فی الفور ایسے کیا، اپنی چادر لی، اپنا دوپٹہ لیا، اپنا موزہ لیا، وہ کنویں میں پھینکا، کنویں میں ڈالا، وہ کنویں میں گیلا ہوا، اس کو کھینچ کے نکالا، نکالنے کے بعد اس کو نچوڑ کر اس کتے کے منہ میں ڈالا،
پانی کے چند قطرے، چند بوند جب اس کے منہ میں پڑی، اس نے پھر سے ایسے کیا، اس نے ایسے کر کے اس کی پیاس بجھائی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مالک وہ بخشنے والا ہے، تھی بدکارا لیکن اللہ پاک نے سارے گناہ معاف کر دیے، اعلان ہو گیا، گواہ ہو جاؤ یہ جنتی ہے۔ تو اتنا بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس انسان کا بھی تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا جس نے 100 قتل کیے تھے، 100 قتل، اور ایک قتل کا کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ایسے سمجھو یہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری انسانیت کا۔ لیکن اس نے کتنے خون کیے تھے؟ 100 قتل کیے تھے، اور وقت کے علماء، عباد، نیکوں کے بھی قتل اس میں شامل تھے، لیکن اس کو آخری دم پر یہ خیال آیا کہ میری روش اچھی نہیں، میری عادت اچھی نہیں، اس کا یہ انجام اچھا نہیں۔ دل میں جذبہ جاگا، خلوص سے دل سے توبہ کی، اور نبیوں کے تاجدار نے اعلان کر دیا کہ اس توبہ کی وجہ سے 100 قتل کا جرم دھل گیا اور وہ جنت چلا گیا۔ اور اس توبہ کی وجہ سے رب پاک نے نہ صرف اسے جنت میں بھیجا، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ فوت ہوا، اس کی روح کو لینے کے لیے جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ سارا انتظام رب تعالیٰ خود کر رکھے، وہ تو عالم الغیوب ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ اس نے دونوں طبقے بھیجے گئے فرشتوں کے، اس کی روح نکل گئی، جہنم کا فرشتہ کہتا ہے ہمیں سے جہنم کی طرف لے جائیں، جنت والا کہتا ہے ہمیں سے جنت کی طرف لے جائیں۔ اب حکم ہوا کہ زمین کو ناپو، وہ جہنم کی طرف لے جانے والے کہتے ہیں بڑا پاپی تھا، 100 قتل کیے ہیں اس نے۔ جنت کی طرف لے جانے والا کہتا ہے 100 قتل بھلے کیے ہوں لیکن توبہ تو کیے، توبہ سے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ تو اتنا مہربان ہے۔ کہا کہ زمین کو ناپو، جب زمین کو ناپا جانے لگا، قدرت کا عجیب اتفاق تھا، یہ بندہ بالکل سینٹر میں فوت ہوا، دونوں طرف سے زمین برابر کی تھی۔ نبی کریم اسلام فرماتے ہیں کہ آسمانوں سے اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، جب جس نیک بندے کی طرف جا رہا تھا، نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، زمین کو حکم دیا اس طرف سے کہ تو سکڑ جا۔ نبی کریم اسلام فرماتے ہیں کہ زمین سکڑ گئی، دونوں فریقین نے، دونوں قسم کے فرشتوں نے جب ناپا، اس طرف نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالش کا فرق ہو گیا، ایک بالش قریب تھا، اعلان ہوا، فیصلہ ہوا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ وہ کتنی بڑی مہربان ذات ہے۔ نبی کریم اسلام نے فرمایا تمہارا رب کہتا تم نہیں سنتے۔ حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر، ابواب الدعا کے اندر، ابواب الدعوات کے اندر ایک باب کے باب حدیث القدسی یا ابن آدم، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں پکارتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے۔ ان لفظوں پر ہی غور کریں، انسان کی اوقات کیا گئے، آدم کے بیٹے کی حیثیت کیا گئے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ اس کی تخلیق پہ غور کریں، پانی کے قطرے کی ایجاد ہے کتنا بڑا کمزور۔ فرمایا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، یہ اللہ کے در کا بھکاری اور فقیر ہے، کمزور و حقیر بندہ ہے، لیکن اللہ کی مہربانیاں دیکھیں، اعلیٰ بادشاہ فتعال اللہ الملک الحق، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ہر چیز پر بس میں، ہر چیز پر کنٹرول و قابو رکھنے والا۔ فرمایا بڑے سے بڑے منصوبے کے لیے ہم صرف اتنا کہتے ہو جا تو ایسے ہی ہو جائے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ساری دنیا والوں تم مل کے کچھ کرنے لگو، لیکن ہم وہ نہ کرنا چاہیں تو تمہاری نہیں اس کی منشا چلے گی۔ فعال لما یرید، جیسے چاہے کر دے، ان اللہ یفعل ما یشاء، اسی کی مرضی چلتی ہے۔ سب سے بڑا بادشاہ، اس کی مہربانیاں تو دیکھو، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں ہوں، آپ جتنے ہیں مرد عورتیں سارے کے سارے، ان سب سے خطاب کرتا ہے۔ اور کیا فرماتا ہے رب العالمین؟ فرماتے لو بلغت ذنوبک عنان السماء،
آدم کے بیٹے سن، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمان زمین سے 500 سال کے فاصلے پر ہے۔ اتنے کسی نے گناہ کیے ہوں، گناہوں کے اتنے دفتر کٹھے کیے جائیں کہ زمین سے آسمانوں تک، آسمان کی خلا میں پہنچ جائیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بندے اگر تیرے گناہ اتنے بھی ہیں لیکن ثم استغفرتنی، لیکن اس کے بعد خلوص دل سے تو مجھ سے توبہ کر، میرے در پر آ، مجھ سے معافی مانگ، غفرت لک لا ابالی، میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا، تجھے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔